اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس سورہ کے متعلق یہ بات بتائی جاتی ہے کہ قرآن کی سب سے مختصر ترین سورہ ہے۔ اس میں کل 4 آیات ہیں اور اس کا جو نام ہے وہ الاخلاص ہے۔ قرآن کی جو بنیاد ہے یا اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ٹوٹلی اخلاص پر ہے۔ اگر کسی صاحب ایمان کے پاس اخلاص نہ ہو، صداقت نہ ہو، تو اس کا اسلام غیر معتبر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے، ایک جگہ تو انہیں کانا امتن قانتن یہ بات کہی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری جو نسبت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، تو ان کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ مکمل طور سے فرما بردار تھے۔ عام طور سے مفسرین کے ہاں امت کا جو لفظ آیا ہوا ہے اس کا صحیح مفہوم نہیں پایا جاتا ہے، لیکن امتن قانتن کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ٹوٹلی کسی شخص کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، حوالے کر دیں، اسی سپردگی کا نام اسلام ہے۔ اور خود اسلام کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے طریقے سے سرفگندہ ہو جانا، پورے طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر دینے کا نام اسلام ہے۔ قرآن میں خود آیا ہوا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم اسلام کو قبول کرو، اسلام کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہو، اس کی آغوش میں آنا چاہتے ہو، تو اس میں کسی طریقے کی لاگ لپیٹ نہ ہو، پورے طریقے سے۔ جیسے انسان آپ نے دیکھتے ہیں کہ جب یہ دوڑ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، ریسنگ جب ہوتی ہے، ریس دوڑ ہوتی ہے، گھوڑوں کی ہوتی ہے، تو پیر سے دیکھا جاتا ہے کہ کس کا پیر کہاں پڑا ہوا ہے۔ اگر پورا پیر اس نشان کے اندر ہے تو اسے فرسٹ پرائز ملتی ہے، نمبر 1 اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی گویا پورے طریقے سے کمپلیٹلی اس نے اس جنگ کو، اس محاذ کو جیت لیا ہے۔ وہی بات یہاں بھی کہی جاتی ہے کہ ایک دم ذرہ برابر کہیں سے یہ نہ ہو کہ اس میں کسی اور کی اطاعت شامل نہ ہو، کسی اور کی اتباع شامل نہ ہو۔ ٹوٹل جو اتباع ہے، ٹوٹل جو انقیاد ہے، انابت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی کا نام اخلاص ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ اور یہ بات کہی گئی ہے نماز کے حوالے سے، قوموا للہ قانتین۔ قرآن میں آیا ہے قوموا للہ قانتین، کہ جب تم نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ
تو اس میں پوری طریقے سے اللہ کی طرف التفات ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ اگر اس التفات میں، اس توجہ میں کوئی کمی ہے تو گویا اخلاص میں کمی ہے، اللہ کی اطاعت میں کمی ہے، اللہ کی فرما برداری میں کمی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یوں بھی جانیے کہ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے ابھی ذکر کیا، دوسری جگہ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حنیفاً مسلمہ آیا ہوا ہے، غالباً سورہ بقرہ میں ہے۔ یعنی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حنیف تھی۔ حنیف اسے کہتے ہیں کہ اپنی ساری توجہات کو کاٹ کر صرف آپ کی توجہ اللہ کی طرف، اپنی ساری چاہتوں کو ختم کر کے صرف آپ کی ایک چاہت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو۔ تو اسی کا مطلب حنیف ہے کہ جیسے آپ ہر طرف سے کٹ جائیں، جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے تصوف میں رہبانیت کی ایک زندگی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ کر کھو میں چلا جاتا ہے، غار میں چلا جاتا ہے، وہ انسانوں سے رابطہ بالکل کاٹ لیتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے رشتے ہیں، دنیا کے جتنے رابطے ہیں، جتنے سلسلے ہیں، ان سارے سلسلوں کو کاٹ کر صرف سلسلے خداوندی کو باقی رکھنے کے نام حنیف ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہی بات مسلمہ بھی ہے، یعنی گویا تاکید کی گئی ہے کہ ساری توجہ سے کٹ کر وہ اللہ کا بندہ مسلم بن جائے، یہ کہا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ مسلم اسی وقت بنیں گے جب ساری دنیا کی طاقتوں کا انکار کر کے صرف ایک طاقت کو تسلیم کریں گے، یعنی وہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے۔ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ تمام تر قوتیں اللہ کے لیے ہیں، جمعیہ کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اس کے لیے ہے۔ تو اخلاص میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی جو ابتدا ہوتی ہے قل هو اللہ احد، ایک طریقے سے اس آیت سے پہلے یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور جہاں پر نہ جانے کتنے بت تھے، جہاں پر نہ جانے کتنے دیوتیاں تھیں، اور ان سارے لوگوں کی پرستش ہوتی تھی۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ان سارے خداؤں کا، ان سارے بتوں کا، ان سارے اصنام کا انکار کر کے صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے۔ وہ ساری جو عرب تھے، جو وہاں کے مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ کسی طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے قائل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بتا دیجیے۔ قل کا مطلب ہے کہ واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں صاف صاف یہ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آپ نے حضرت بلال کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ انہیں انگارے پر لٹایا جاتا تھا، انگارے پر چلایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، کبھی انہوں نے نہیں کہا، بلکہ حدیث میں یہ مذکور کہ احد احد، وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو اذان 5 وقت دی جاتی ہے، اس اذان میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی گویا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں، 5 وقت دن میں، شب و روز میں اعلان کرتے ہیں
کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کو ہم اکبر کہیں. اس کی واحد ایسی ذات ہے جو اکبر ہے، اور دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اس کے علاوہ اصغر ہے، وہ عبد ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اور پھر اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد یہاں مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا ایک رسالہ ہے حقیقت توحید، ایک دوسرا رسالہ ہے حقیقت شرک. ان دونوں رسالوں کو ضرور پڑھا جائے، ان دونوں رسالوں کو ضرور پڑھا جائے. اگر ہم ان دونوں رسالوں کو پڑھیں گے تو اس سورہ کی جو تفسیر ہے، جو اس کی توضیحات ہیں، جو یہ بات اپنے بندوں سے اس سورہ کہنا چاہتی ہے، ان دونوں رسالوں میں پوری طریقے سے موجود ہے. اور اسی طریقے سے یہاں یہ یاد بھی دلانا چاہوں گا کہ مولانا فراہی کی تمام جتنی تصانیف ہیں وہ سب عربی میں ہیں، لیکن ایک واحد تصنیف ہے سورہ اخلاص کی تفسیر، وہ اردو میں ہے. اور یہ اردو کی تفسیر مولانا فراہی نے کراچی میں لکھا تھا جب وہاں سندھ کالج میں ٹیچنگ عربی کی کر رہے تھے، اور اپنے کچھ دوستوں کی درخواست پر اسے ترتیب دیا تھا. تو میں اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس سورہ کے حقائق کیا ہیں، اس سورہ کے مطالبات کیا ہیں، تو مولانا امین احسن اصلاحی کے 2 رسالے حقیقت شرک، حقیقت توحید، اور مولانا فراہی کی تفسیر سورہ اخلاص، یہ تینوں چیزیں اگر دیکھی جائیں تو اس سورہ کے مفاہیم کو، معانی کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی. یہ بات اس کی جو دوسری آیت ہے اللہ الصمد کی، وہ جو اللہ ہے وہ صمد ہے. لیکن صمد کی تفصیل پہ، اس کی توضیح میں جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے صاحب ایمان ہیں، بہت سے ایسے صاحب اسلام ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے دل سے قائل ہیں. وہ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس اکبر کہنے کے کچھ تقاضے ہیں. اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے کچھ مطالبات ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو بہت مانتا ہوں، آپ کو میں بہت چاہتا ہوں، میں دل و جان سے آپ کے اوپر نچھاور ہونا چاہتا ہوں. آپ تو یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کے جو احکامات ہیں، وہ جو حکم دیتا ہے، اس کو آپ مانتے نہیں ہیں. تو اللہ کے جو احکام ہیں، جو اس کے دنیا معاملات میں اللہ کی طرف سے مطالبات ہیں، اگر دنیاوی امور میں یا دینی امور میں اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور صرف اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ کو ایسی وحدانیت کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کی وحدانیت کو آپ تسلیم کر لیں تو وہ وحدانیت آپ کی زندگی سے نظر آئے، وہ وحدانیت آپ کے کاموں میں نظر آئے، آپ کی تدریس میں نظر آئے. مثلا میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم بھی کرتا ہوں، لیکن اگر پڑھانے کے سلسلے میں اخلاص نہیں ہے، میری کوئی اخلاص کی بات آ گئی، اگر میں بچوں کو سچے دل سے کچھ دینا نہیں چاہتا ہوں، تو گویا وحدانیت کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی میں وحدانیت کا انکار کرتا ہوں. تو گویا بات اتنی سی اس سے نکلتی ہے کہ مومن جو بھی کام کرے، چاہے وہ تدریس کا کام ہو، چاہے وہ درس قرآن کا کام ہو، چاہے وہ کسی انسان کی سیاسی
کار فرمائیاں ہوں، چاہے کوئی شخص بینک میں رہتا ہو، چاہے گھریلو معاملات ہوں، ان سارے معاملات میں اخلاص کی انتہائی ضرورت ہے۔ اگر وہ اخلاص کو اپناتا نہیں ہے، اخلاص کو اپنے کاموں میں ڈالتا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سب کی سب چیزیں، اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ مخلصین لہ الدین، قرآن میں آیا ہوا کہ مخلصین لہ الدین، کہ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، دل سے اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس کی وحدانیت پر قائم و دائم رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی ساری کار فرمائیاں، ان کی ساری کارگزاریاں آپ دیکھیے تو اس میں دین کا پہلا ہوتا ہے۔ یہاں دین کے معنی اطاعت کا پہلا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اطاعت میں مخلص ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اس میں کسی طریقے کی منافقت نہیں ہوتی ہے۔ سمجھا آپ نے؟ جہاں پر منافقت ہوگی، جہاں پر فسق ہوگا، وہاں پر اخلاص نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ الصمد، کہتے ہیں کہ جس اللہ کی وحدانیت کا میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ بھائی قرآن میں آیا ہوا ہے کہ اگر اس دنیا میں کئی خدا ہوتے لفسدتا فی الارض، قرآن میں آیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام بکھر جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ یہ جو پورا سسٹم چل رہا ہے، کائنات جو چل رہی ہے، کل فی فلکی یسبحون، سورۃ الرحمن میں، سورہ یاسین میں آیا ہوا ہے کہ ہر سیارہ، ہر ستارہ، سورج اور چاند سب اپنے اپنے دائرے میں طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ طواف کرنے کا جو سسٹم ہے، یہ جو پوری کائنات کے چلانے کا نظام ہے، وہ نظام صرف وحدانیت کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وحدانیت نہ ہوتی تو یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جاتی، اور یہ ستارے آپس میں کیا کر جاتے؟ ٹکرا جاتے، سائنس کہتی ہے، اور پھر تباہی مچ جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ جس واحد ذات کے بارے میں ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں، وہ صمد ہے۔ جناب، جب تک لفظ صمد کا مفہوم آپ کو نہیں معلوم ہوگا، صمد ایک ایسے سردار کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو، یا صمد ایک ایسی چٹان کو کہتے ہیں، کسی آپ ہلانا چاہیں، اس کو وہاں سے ہٹا کر ریپلیس کرنا چاہیں تو آپ نہ کر سکیں۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ ایسا پہاڑ اتنا بلند و بالا ہے کہ دشمن ادھر سے اٹیک کرنا چاہے، آپ پر ہلہ بولنا چاہے تو وہ بول نہ سکے، اسے صمد کہتے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لفظ صمد کی جو تفصیل، جو توضیح مولانا حمید الدین فراہی نے اپنی تفسیر میں کی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے آگے کی بات میں کرتا ہوں کہ سیرت النبی میں علامہ سید سلیمان ندوی نے کہیں تشریح کی ہے، اور مولانا فراہی کی اس تشریح سے قدرے آگے بڑھا دیا ہے۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے، میں نے بہت پہلے ایک مقالہ لکھا تھا پاکستان کے فکر و نظر میں، اور وہاں پر میں نے اس مضمون میں یہ بات دکھائی ہے کہ صمد کے سلسلے میں کس زاویے کی تحقیق مولانا فراہی کی ہے، اور کس زاویے کی تحقیق علامہ سید سلیمان ندوی کی ہے، اور کس طریقے سے اسی چیز کو سید سلیمان ندوی نے مزید ایلیبوریٹ کر دیا ہے۔ میں نے اپنے مضمون میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ دنیا کی ہر چیز
دنیا کے سارے جو جاندار ہیں، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، سارے کے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی لیے اس کی صفت صمد ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کے سب اس کے محتاج ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں، اسی کے سامنے دست سے سوال کو دراز کرتے ہیں۔ ایک تو جس کی وحدانیت کی بات کی جا رہی تھی، اس واحد ذات کی ایک صفت صمد ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب کی حاجت روائی وہ کرتا ہے، یہ صمد کا مفہوم ہے۔ اور پھر گویا اللہ کو اگر آپ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں اور اس وحدانیت میں یہ صمدیت اگر شامل نہیں ہے تو وہ وحدانیت کمپلیٹ نہیں ہوگی، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ گویا جسے بعض لوگ کبھی کبھی کسی کو مولا کہتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو سرکار کہتے ہیں، کبھی کبھی ارے بھائی اوپر تو اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں، یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے۔ بھائی اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں خود آیا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو اگر اس طریقے کے جملے کوئی استعمال کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت میں نقب لگاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں نقب لگاتا ہے تو کوئی مسلمان بھی ہو اور اللہ کی وحدانیت میں نقب بھی لگاتا ہو تو کیسے کہ وہ اس کی وحدانیت قابل اعتراض ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی واحد ذات کی ایک دوسری صفت بتائی گئی کہ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ وہ باری تو ہے، وہ خالق تو ہے، اور کل میں نے کہا تھا کہ فالق تو ہے، فالق الحب والنوا، لیکن یہ کہا جائے کہ اس نے کسی شخص کو جنا ہے، سمجھا آپ نے؟ اس کی وجہ سے، اس کے خون سے کسی اور کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ شدید ترین ظلم ہے۔ اور اس شدید ترین ظلم کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اگر اس طریقے کی کوئی بات کرتا ہے، بھائی جیسے فرشتے کے بارے میں کہتے تھے عرب کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر وہی عرب ان کے اگر یہاں بیٹیاں ہوتی تھی اس کو وہ مسودہ کا لفظ ہے کہ ان کے چہرے عجیب قسم کے بگڑ جاتے تھے بیٹیوں کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم بیٹی جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو میرے لیے کیسے پسند کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اور جناب یہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، تاریخ میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو یہودی تھے، یہودی تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے، عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے، اور جو نصارہ تھے، نصرانی عیسائی جو تھے، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے خود یہ وضاحت کر دی ہے کہ دیکھو میرے جانے کے بعد اس طریقے کے الزامات میرے اوپر مت لگانا، اور تم میری قبر کو صنم مت بنانا، سجدہ کا مت بنانا۔ خاص طور سے یہ بات کہی گئی ہے، تو یہ لم یلد میں یہی چیز ہے، لم یلد میں یہی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے کا تصور لے کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ یہ جانیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی اکتائیت پر وہ تیشہ زنی کرتا ہے۔ اور کوئی مسلم اگر وہ کامل مسلم ہوگا، مکمل صاحب اسلام ہوگا، تو وہ کبھی اللہ کی وحدانیت پر نہ تو تیشہ زنی کرے گا، نہ تو کبھی وہ نقب لگائے گا۔ تو اور اس کے بعد کہتے کہ ولم یولد، جس طریقے سے اس نے کسی کو جنا نہیں ہے،
کوئی ابن اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی بیٹی نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کا جنا ہوا نہیں ہے۔ یہ مطلب کہ دونوں پہلوؤں سے قرآن نے پورے طریقے سے واضح کیا ہے کہ نہ کوئی شخص اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کو بیٹا ہے۔ اگر وہ اس نظریے کا کوئی قائل ہے اور پھر وہ اللہ اکبر کرتا ہے، اگر وہ کوئی شخص اس زاویے کا حامل ہے پھر وہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، تو یہ ساری چیزیں فراڈ میں آئیں گی، یہ ساری چیزیں نفاق میں آئیں گی، یہ ساری چیزیں وحدانیت کے خلاف جنگ کرنے میں آئے گی۔ یہ جنگ ہے۔ اگر کوئی اللہ کسی کو ابن اللہ کہتا ہے تو گویا اللہ سے وہ برسر پیکار ہے، اللہ سے جنگ کر رہا ہے، تو اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ سورہ گویا یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس زاویے سے بھی اللہ کی وحدانیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب وحدانیت کے حوالے سے سب سے پہلے اس نے بات کہی کہ تم اللہ کو احد کہو، اللہ کو اکبر کہو، اللہ کو اعلی و افضل کہو۔ اور اس کے بعد اس کی جو ایک اور صفت اللہ کی جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اللہ کی تصویر بھی بناتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کی آپ تصویر بناتے ہیں تو وہ چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، گویا اس کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ سب کو دیکھتا ہے لیکن آپ اسے دیکھ سکتے نہیں، قرآن میں باقاعدہ آیا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ کے سامنے ماڈل نہیں ہوگا تو تصویر آپ نہیں بنا پائیں گے۔ تو اللہ کی تصویر اگر آپ بناتے ہیں تو گویا اللہ کا ماڈل آپ کے سامنے ہے، یہ تبھی تو بناتے ہیں۔ تو یہی بات یہ کہی گئی کہ تم اگر اللہ کا کوئی ماڈل لانا چاہو، اللہ کا کوئی اللہ کے برابر کسی شخص کو دکھانا چاہو، کسی کو اس کا ہمسر بنانا چاہو، سمجھا آپ نے، تو کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کی برابری کو آ سکے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا اللہ کی کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی اور شخص کے اندر بھی ہے۔ ہر لحاظ سے، وہ اپنی صفت کے لحاظ سے، اپنے کاموں کے لحاظ سے، اپنے احکام کے لحاظ سے، اپنی وحدانیت کے لحاظ سے، اپنی عظمت و رفعت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت و قوت کے لحاظ سے، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا قوت بصارت اور قوت سماعت کے لحاظ سے جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں، ان صفتوں میں کوئی اس کی برابری کر سکے، کوئی اس کے اسٹیج پر آ جائے، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، گویا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سفاک طاقت ہو، کوئی ایسی سفاک بادشاہت ہو جو آپ سے کچھ اسٹیٹمنٹ دلوانا چاہتی ہو، میں یہاں ذکر آپ سے کرنا چاہوں گا، میں صدام کی تعریف نہیں کروں گا، میں صدام کو بہت بڑا با اخلاق نہیں کہوں گا، میں صدام کو صاف و شفاف قرار نہیں دوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب اسے تختہ دار پر چڑھایا جا رہا تھا
تو صرف اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گویا یہ آیت آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر تم اس کو احد، اس کی احدیت کو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتے ہو، اس کی صمدیت کا اعتراف کر لیتے ہو، اسے لم یلد ولم یولد تم کہتے ہو، اور یہ بھی تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس سورہ کو بار بار پڑھتے ہو، لیکن پھر کسی کو جا کر کسی کے آپ کے آگے سر کو جھکاتے ہیں، اگر یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں یہ کہو تو آپ کہنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تو گویا اس سورہ کا جو پیغام ہے، جو مطالبہ ہے، آپ اس سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے، صمدیت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی ظالم فرمانروا سے، کسی ظالم قوت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان بھی ہے اور آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ کے پاس ایمان بھی ہے، کسی ظالم کی تائید بھی آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس ایمان بھی ہے اور کسی غیر انصاف شخص کے ایمان کا اعلان آپ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا سورہ اخلاص آپ کو یہ کہتی ہے، یہ تمہاری وحدانیت سراسر جھوٹ پر اور کذب پر مبنی ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے کے بعد، اس سورہ کے موضوعات کو، مضامین کو تسلیم کرنے کے بعد، اگر کہیں آپ سچ سے ہٹ جاتے ہیں، آپ سچی گواہی کورٹ میں نہیں دیتے ہیں، فرض کر لیجئے کہ پولیس آپ کو گواہ بناتی ہے، کورٹ میں آپ کو لے جاتی ہے، آپ نے کسی شخص کو یہ دیکھا ذبح کرتے ہوئے کہ فلاں شخص فلاں کو ذبح کر رہا ہے، اور کورٹ میں آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ہے، تو پھر آپ کی جو وحدانیت ہے اور پھر اللہ کی جو ساری صفتیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں، آپ ایک طریقے سے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو احد کہنے کے بعد آپ کے پیروں میں، آپ کے یقین و ایمان میں کہیں سے ارتعاش نہ پیدا ہو۔ یعنی کہتے ہیں کہ جیسے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما، تو جب تک کوئی مومن، کوئی مسلم، کوئی حنیف، کوئی صاحب توحید، اگر وہ مستقیم نہیں ہوتا ہے سچائی پر، صداقت پر، دیانت پر، تو اس کی یہ وحدانیت، اس کا یہ اللہ کو ایک ماننا بالکل سے بیکار ہے۔ اب فرض کر لیجئے ایک صاحب 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، بھائی اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن جب وہ تولتے ہیں تو صحیح تولتے نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میرے کپڑے کا کاروبار ہے، تو یہ وحدانیت اس بات کا مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ جب میں کپڑے کو ناپوں تو میرا ناپنا، میری پیمائش بالکل درست ہو۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ کوئی ڈنڈی مارتا ہے، کوئی اگر ڈنڈی مارتا ہے، صحیح طریقے سے تولتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ خاسر شخص ہے، خسران مبین میں ہے، شدید گھاٹے کی اس کی زندگی ہوگی آخرت میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سورہ آپ سے یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے جتنے معاملات ہوں اس میں آپ مخلص بن کے رہیں، ایک دم سچے اور صحیح بن کر رہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے مطالبات پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں، تو گویا ایک طریقے سے آپ کو سرکش کہا جائے گا، آپ کو ظالم کہا جائے گا۔ آپ ایک طریقے سے اللہ کے احکام سے، اس سورہ کے مطالبات سے سرتابی آپ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سرتابی اور اخلاص دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلتی ہیں۔ جس دل میں
ایمان ہو تو لا اجتماعان کہا گیا ہے کہ ایک دل میں کذب بھی ہو ایمان بھی ہو، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سورہ گویا آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ مومن کا جو چہرہ ہوتا ہے، مومن کی جو زبان ہوتی ہے، مومن کی جو خطابت ہوتی ہے، مومن کی جو کتابت ہوتی ہے، وہ اپنی کتابت میں، اپنی خطابت میں، اپنی کلمات میں، اپنے اپنی اپنی آرا میں، ہر جگہ وہ مخلص ہونے کا ثبوت دیتا ہے، صادق ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کو صادق کہا گیا تھا، اللہ کے رسول کو امین کہا گیا تھا، اور ان کی صداقت، ان کی امانت اس طریقے کی تھی کہ وہ لوگ، وہ کفار جو انہیں نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو امین کہتے تھے، اپنی امانت ان کے پاس رکھواتے تھے۔ تو گویا یہ سورہ آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ ایسے امین بن جائیں، آپ ایسے صادق بن جائیں کہ جس طریقے سے آپ کو صادق ایک جامع مسجد کا امام آپ کو صادق کہے، اسی طریقے سے ہماری وزیر اعظم مودی ہیں، وہ بھی آپ کو صادق کہیں۔ تو اس طریقے کی صادق ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کی زبان پر آپ کی صداقت ہو۔ اگر کچھ لوگ آپ کو جھوٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو سچ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ سچے صادق نہیں ہوں گے۔ تو آج کی اس سورہ سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر اخلاص کی کمی آ گئی ہے، اور اسی اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی ضرارتوں سے، طرح طرح کی تحقیر سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے۔ ملت اسلامیہ اس تحقیر سے، اس قار مذلت سے اگر نکلنا چاہتی ہے تو اس سورہ کو بہت تفکر کے ساتھ، بہت ہی تفکر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو جس چیز کی دنیا میں سب سے کمی ہے وہ اخلاص کی ہے، وہ اخلاص کی ہے۔ تو اگر ہم اخلاص کو پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو مخلص بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے اور اس کا نام سورہ الاخلاص ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے کیا ہے